بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کا محور ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و یقین اور ثواب کی امید کی رکھتے ہوئے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو رمضان کی راتیں ذکر و تلاوت کی حلاوتوں کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی اپنے کلام میں کس پیارے انداز میں تعریف فرمائی ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اس تعریفی اسلوب سے سحر کے وقت توبہ و استغفار کی عظمت اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ پرسکون وقت توبہ انابت کے لیے بہت موزوں، بہت مناسب ہے، جو عبادت کو عظمت بخشتا ہے۔ رمضان کی نالہ شبی اور راتوں کی نالہ شبی سے بہت ہی زیادہ بااثر ہے۔ رمضان کے مہینے کو جس قدر اور مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان کی ہر عبادت کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرات، رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کو مغتنم شے گرامایہ قدر ہے۔ اگر تلاوت نماز میں ہو تو سونے پر سہاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قیام لیل میں قرآن کریم کی 10 آیتیں پڑھیں تو اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا، اور جس نے 100 آیتیں پڑھیں اس کا شمار قانتین میں ہوگا۔ قانت ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پورے انہماک و یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی اس کا شمار مقنطرین میں ہوگا، یعنی جمع کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت ابن حجر کہتے ہیں کہ سورہ ملک سے آخری قرآن تک 1000 آیتیں ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیے گئے، قیام لیل فرض نہیں کیا گیا۔ جو قیام کر سکے وہ کرے، یہ سراپا خیر ہے۔ جس کا اشارہ اللہ نے کیا ہے، جب رمضان آتا تو ابن عون اپنا بستر مسجد میں ڈال دیتے اور اپنے بیٹوں سے کہتے، اب رمضان کے بعد کس کی تلاش ہے، اور سوتے نہ تھے۔ بلندیوں تک پہنچنے سے تمہیں نیند کی لذت نے روک دیا، اور جنت میں دل لگی کرنے والے